داستان عمر و عیار و امیر حمزہ جو سنی، لب پہ مسکراہٹ تمنا و خوشی پھیلی، دل تھا کہ باغ باغ ہو گیا جب عمر و عیار کی ذہانت کی مثال سنی۔ کہنے کچھ یوں ہیں کہ جب امیر حمزہ اور عمر و عیار کی دوستی اپنے عروج پر تھی تو ان کے سرپرست خواجہ صاحب نے ان دونوں کو ملا صاحب کے ہاں بھجوا دیا تاکہ علم کی روشنی سے دونوں فیضیاب ہو کر دنیا کی ترقی میں مشغول ہو سکیں۔ لیکن یہاں حقیقت نے اپنا چہرہ یوں موڑ لیا کہ ترقی دنیا کو چھوڑ کر ملا صاحب نے عرض کیا، پڑھو ہے الف خالی، با کے نیچے ہے ایک نقطہ، تا کے اوپر ہے دو نقطے وغیرہ۔ عمر و عیار بھی سن کر ہوا حیران، بولا کہ کیوں بولوں کہ ہے الف خالی، ہے وہ جو ذات وحدانیت اللہ کی۔ ملا صاحب کو سن کر آیا بہت غصہ اور عرض کیا کہ کیوں تم نے بولا ایسا؟ عمر و عیار کو بھی تھی الفت شرارت مستی نادانی، بولا کیا کہوں اے زین؟ وہ بولا اے عالم، اللہ کی ذات ہے واحد، اللہ کی ذات ہے واحد، ہے وہ ایک، نہ اس کا کوئی شریک، الف ہے جو خالی، وحدانیت کی بھی ہے وہ نشانی۔ سن کر دم چھوڑ دیا ملا صاحب کو، آئے ہے سن کر دم چھوڑ دیا ملا صاحب کو۔ ملا نے پھر جو اپنی گری ہوئی اوقات اٹھائی تو موٹی کمچی سے عمر کو دور لگائی۔ وقت جوں بڑھتا گیا، ملا صاحب کے ساتھ عمر کا رویہ تلخ سے تلخ تر ہوتا گیا۔ یہاں حروف تہجی کے نقطوں سے کھیل کر تھک گیا عمر، بولا وہ یہ کہ کتابیں میرے گلے کا پھندا، بولا وہ کتابیں میرے گلے کا ہے پھندا، اے امیر حمزہ اب میں اس کھیل کو کھیل کر تھک گیا۔ جب بھڑکی انتقام کی آگ عمر کے دل میں، امیر حمزہ کی مدد سے وہ حمام میں گیا اور اس نے وہاں پہ کچھ کیے انتظامات۔ ملا صاحب کی شیب والی کریم میں جو ملائی بالوں کو جڑ سے اکھڑوا لینے والی دوائی، ملا صاحب کا نصیب بھی کیا، ان کے تو ہیں اب چرچے بھی بہت زیادہ، اب تو ان کے چرچے بھی ہیں بہت زیادہ، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی قیمتی داڑھی اور مونچھ گنوا دی۔ اب وہی آگ جو بھڑکی ملا صاحب کے دل میں، فریاد شکایت کیے ہوئے وہ خواجہ صاحب کے گھر گئے اور عرض کی عمر کی نادانیاں ہیں بہت زیادہ، بچا لیجئے اس کی صحبت سے اپنا شہزادہ امیر حمزہ۔ لیکن حمزہ کو کہاں تھی برداشت سوگ ہجر و جدائی اپنے پیارے دوست سے، انکار کیا اس نے عمر کے جانے کو، گریہ کیا اپنے اس کمزاد کی اہمیت پر، اور اس کے نتائج یہ آئے کہ دونوں کو خواجہ صاحب نے گھر سے بدر کر دیا۔ غصے پر پانی چھڑکنے کے بعد جب وہ ٹھنڈے ہوئے تو معاف کیا عمر و حمزہ کو۔ معافی تو مل گئی لیکن پابندی اجتناب روٹی لگ گئی۔ روٹی تو تھی جیسے سانس حمزہ کے لیے، حمزہ کو نہ برداشت ہوا فوق خاطر بھوک کم کھانا، تو غلام عمر نے ہاتھ آگے بڑھا کر عرض کیا، اے حمزہ پریشان مت ہو، غلام بھی حاضر ہے۔ وہی میں آپ کو کیا بتاؤں، ملا صاحب کی 16 مرغیوں میں پھندر ڈال کر جو بستے میں ان کی جگہ بنائی، وہیں جا کر کباب والے سے ان کی ٹکا ٹک بنوائی، ساتھ ہی میں 5 روپے برائے ادھار روٹی اور شیر خورمے دیے، وہ اپنا لذیذ کھانا بستے میں بند
खोला खोला, खुशबुए लजीज खानों से लबों पे पानी आया, लबों पे पानी आया। फितरतन उमर को शाबाश की थपकी जो दी, वहीं मुर्गी के गोश्त को तनावुल फरमाने की ही देर थी, मुर्गी के गोश्त को तनावुल फरमाने की ही देर थी, जो चीखती हुई मुल्ला साहब की बीवी आई। ओए हराम खोर कोई लानत हो, हराम खोर कोई लानत हो उस कमजात पे जो हमारी 16 बुढ़ियां चरा के भाग गया। अल्लाह है कि सदा बुलंद की मुल्ला साहब ने, और वही मुर्गी का गोश्त उनके गले की हड्डी बन गया, गले की हड्डी बन गया। था वही उम्र अयार जो पहले शरारतें करता था वो वही उम्र अयार जो पहले शरारतें करता था। लेकिन क्या कहूँ ए ज़ैन, क्या कहूँ ए ज़ैन, किस्मत भी चंद लोगों पर ही मेहरबान होती है, किस्मत भी चंद लोगों पर ही मेहरबान होती है, जो उम्र अयार को बादशाह अयारां बना देती है। शुक्रिया।